اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب، اگر آپ اس سے پہلے یہ سابقہ اسباق سن چکے ہیں تو یہ بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آج سوال 255 سے ہم شروع کریں گے۔ اوپر اور پہلے آپ سن رہے ہیں کہ انشاء طالبی کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے تمنی۔ تو آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے کہ تمنی کہتے کسے ہیں، اور پھر اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ تو کہتے طالب امر محبوب، کسی امر محبوب کو چاہنا، کسی پسندیدہ چیز کو چاہنا، طلب کرنا، لا یرجا حصولہ، لیکن جس کے حصول کی امید نہ ہو۔ کیوں؟ اما لکونہ مستحیلا، یا تو وہ بات محال ہو، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُمْكِنًا، یا تو ممکن تو ہے، یعنی وہ اس طرح ہونا ممکن تو ہے لیکن غیر مطموع فی نیلہ، اس کے حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اس کے حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ممکن اگرچہ ہے۔ اب محال کی مثال آپ سمجھیں، مثلا وہ کہ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللفظ الموضوع للتمنی، وہ الفاظ جو تمنی کے معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ لو ہے، لیتا ہے، لعل ہے، تو یہ تمنی کا معنی دیتے ہیں، کلھا صحیح۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے ندا۔ ندا کا معنی ہے کسی کو پکارنا، آواز دینا۔ تو انہوں نے ندا کی تعریف کی ہے طلب الاقبال، کسی کی توجہ کو چاہنا، طلب کرنا، بحرف نائب مناب ادعو، ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ جب ہم کہتے ہیں نا یا فلاں، تو یا کا معنی یہ ہے کہ ادعو فلاں، کہ میں فلانے کو پکار رہا ہوں، تو یہ یا ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ادوات الندا، اب وہ کون سے الفاظ ہیں عربی زبان میں جن کے ذریعے ہم کسی کو پکاریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ وہ حمزہ ہے، اے ہے، یا ہے، کلھا صحیح، یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ اسی طرح اے، ایا، کلھا صحیح، یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 261 میں دیکھیں، حیا، وا، یہ تمام باتیں صحیح ہیں، ان کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے۔ یہاں سے 262 سے ایک اور چیز شروع کر رہے ہیں جس کو ہم قصر کہتے ہیں۔ اب اس کے متعلق مختصر طور پہ پڑھ لیتے ہیں کہ قصر کیا ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى قصر، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ تخصیص امر بآخر، ایک چیز کو خاص کرنا دوسری چیز کے ساتھ لیکن مخصوص طریقے پر، اس کو قصر کہتے ہیں۔ 263 سوال میں وہ ہمیں بتائیں گے طرق القصر المشہورہ ہی اربع، قصر کے جو مشہور طریقے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی قصر 4 طریقوں پہ ہے۔ مثلا وہ آگے بتائیں گے النفی اور استثناء، نفی، استثناء، انما اور عطف، لا، او، بل اور لاکن کے ذریعے، یہ جو ہے نا قصر کے مشہور طریقے ہیں۔ کلھا صحیح، یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ مقصد یہ ہے نفی اور استثناء، یعنی پہلے نفی ہو پھر استثناء ہو۔ ما جاءنی الا زید، کہ نہیں آیا میرے پاس مگر زید، تو یہاں خاص کر دیا ہے آنے کو کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ ہے۔ اسی طرح انما ہے، انما اور انما کے بعد جو قصر ہے نا وہ مقصور علیہ ہے، یعنی اس کو وجوبی طور پہ بند کر دیا گیا، اور وہ انما کے بعد ہی ہوگا، جیسے انما انا بشر۔ اسی طرح لا، بل، لاکن وغیرہ کے ذریعے بھی ہے، اور یہ مشہور طریقے 4 ہیں، ورنہ قصر اس کے علاوہ اس کے اور طریقے بھی ہیں۔ لکل قصر طرفان، ہر قصر کے 2 طرف ہیں، 2 حصے ہیں یا 2 کنارے ہیں۔ طرفان کا معنی 2 کنارے۔ وہ طرفان کون سے ہیں؟ مقصور اور مقصور علیہ، یعنی جس کو خاص کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے۔ لازمی بات ہے جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کریں گے تو وہاں 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک ہے جس کو خاص کیا جا رہا ہے اور ایک ہے جس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے۔ یعنی قاسم القصر بے اعتبار طرفی، تقسیم ہوتا ہے قصر اپنے ان طرفین کے اعتبار سے، یعنی
اوپر جو گزرا ہے مقصور اور مقصور علیہ کے اعتبار سے قصر تقسیم ہوتا ہے دو قسموں میں، ایک حقیقی قصر ہے اور ایک اضافی قصر ہے۔ ان کی مثالیں جب آپ پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ینقاسم القصر باعتبار طرفی الی قسمین، کہ تقسیم ہوتا ہے قصر اپنے طرفین کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف۔ قصر صفت علی موصوف، کے صفت خاص ہے موصوف پر، اور دوسرے نمبر پہ ینقاسم القصر باعتبار طرفی قسمین منہما قصر موصوف علی صفت، کہ موصوف خاص ہے کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ۔ اب آپ مثال دیکھیں، یہ مثال ہے آپ کے سامنے، لا یفوز الا المجد، کہ محنت الا المجد، کہ نہیں کامیاب ہوتا مگر محنتی۔ تو یہاں آپ دیکھیں، پہلے ہم دیکھیں کہ قصر کیوں ہے، کون سی قصر کی قسم ہے۔ وہ جو چار مشہور طریقے ہیں ہم نے دیکھا، شروع میں نفی ہے، پھر اس کے بعد استثناء ہے، لا حرف نفی ہے، پھر الا حرف استثناء ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ قصر ہے نفی اور استثناء کی وجہ سے، محنتی ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب کامیابی کو کس کے ساتھ خاص کر دیا ہے؟ یہاں پر محنتی کے ساتھ، کامیابی کو محنتی کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ تو یہ موصوف خاص قصر کی جو مثال ہے وہ موصوف ہے علی صفت، یعنی کہ کامیابی محنتی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متجاوز نہیں ہے۔ آگے آپ دیکھیں، یہ سوال نمبر ہم نے 72 پہلے کہا لیا کہ یہ صفت خاص ہے کس کے ساتھ؟ موصوف کے ساتھ، یعنی محنت جو ایک صفت ہے نا، کامیابی جو ایک صفت ہے، یہ خاص ہے موصوف یعنی محنتی کے ساتھ۔ سوال نمبر 271 آپ دیکھیں، انما الحیات تعب، کہ زندگی جو ہے نا مشقت اور تھکان کا نام ہے۔ تو یہاں پہ موصوف کی قصر کی گئی ہے صفت کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا تھکان پر ٹھہری ہوئی ہے، بند ہے، وہ تھکان سے جدا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ موصوف کی قصر کی گئی ہے صفت کے ساتھ، زندگی کی۔ القصر بے اعتبار الحقیقہ والواقع، قصر حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ بے اعتبار حقیقہ واقعاتاً اور حقیقت کے اعتبار سے وہ قصر ایک حقیقی ہے، اور 275 نمبر میں بتا رہے ہیں کہ دوسری قسم قصر اضافی ہے۔ اب قصر حقیقی کسے کہتے ہیں اور قصر اضافی کسے کہتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ المقصود القصر الذي يختص فيه المقصور، وہ قصر جس میں مقصور خاص ہو مقصور علیہ کے ساتھ، حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے۔ حقیقت اور واقعہ سے مراد یہ ہے کہ ظاہر باہر میں بھی اسی طرح ہے، بالکل واقعہ کے مطابق ہے۔ لا يتعدى الى غیرہ اصلا، وہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف تجاوز ہی نہیں کرتا سرے سے، تو اس کو کہتے ہیں قصر حقیقی۔ اور وہ قصر الذی کان الاختصاص فیہ، جس میں خصوصیت یا خاص ہونا مقصور علیہ کے ساتھ ہو، لیکن اضافت اور نسبت کے اعتبار سے کسی معین چیز کی طرف اضافت اور نسبت کرتے ہوئے، تو اس کو کہیں گے قصر اضافی۔ اب آپ مثال دیکھیں، آپ کو پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ قصر حقیقی ہے، یہاں پر حقیقتاً قصر ہے، کیونکہ یہ خوف اور ڈر ان کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی، اور حقیقت بھی ایسے ہے، واقعہ بھی ایسے ہے کہ علماء سے مراد یہ کتابیں پڑھنے والے نہیں ہیں، یعنی جن کے دل میں حقیقی طور پہ علم ہو، وہ لوگ جو ہے نا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما علیک البلاغ، بے شک آپ کے اوپر ہے پہنچا دینا، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ ہے حساب کرنا۔ یہاں پر قصر اضافی ہے، یعنی بلاغ کی نسبت آپ کی طرف ہے، آپ کے ذمہ صرف ان کو کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، باقی کچھ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور
تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہاں پر قصر حقیقی ہے کہ ہم حقیقت میں واقعہ میں بھی اسی طرح ہے کہ مدد اور عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ 281 نمبر سے دیکھیں، یہاں سے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے کہ بعض اوقات عربی زبان میں یا ہم اردو زبان میں جب بولتے ہیں، بعض اوقات جتنے الفاظ بولتے ہیں اتنے ہی معنی مراد ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک لفظ اور جملہ انتہائی مختصر بولتے ہیں لیکن اس میں معانی کا ایک بڑا وسیع ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بعض اوقات ضرورت سے کچھ زائد الفاظ بول دیتے ہیں، وہ ضرورت سے زائد الفاظ فائدے سے خالی نہیں ہوتے، فائدہ ان میں بھی ہے، لیکن وہ اگر نہ بولتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مساوات اور ایک ہے ایجاز اور ایک ہے اطناب۔ اب ہم ایک کی تعریف کریں گے۔ کہتے ہیں اذا کانت المعانی بقدر الالفاظ، جب معانی الفاظ کے مقدار میں ہوں اور الفاظ معانی کے مقدار میں، یعنی الفاظ معانی دونوں برابر ہوں، لا یزید بعضها علی بعض، ان میں سے کچھ ایک دوسرے پر زیادہ نہ ہو، تو اس کو مساوات کہتے ہیں۔ تو اب آپ مساوات کی تعریف یاد کریں۔ مساوات اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ اور معانی دونوں کیا ہوں، برابر ہوں۔ اب مثال دیکھیں، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ تم بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ تو یہ مساوات ہے، جس قدر الفاظ ہیں اس قدر معنی ہے، یعنی جتنا کچھ اللہ کے پاس بھیجو گے اتنا کچھ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ سوال نمبر 283 ہے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتی کا بالاخبار ما لم تزودی، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ زمانہ تیرے لیے ظاہر کرے گا وہ چیزیں جن سے تو جاہل اور بے علم ہے، اور تیرے پاس خبریں لائے گا وہ شخص جسے تو نے زیادہ راہ بھی نہیں دیا۔ تو اس میں بھی مساوات ہے، بالکل اس میں کوئی مزید وضاحت کی بات نہیں ہے۔ 284 دیکھیں، جمع المعانی المتکاثرہ تحت لفظ القلیل مع الابانہ والافصاح یسمى الاجاز، کہ معانی کو جمع کرنا، معانی متکاثرہ یعنی کثیر معانی کو جمع کرنا، تحت لفظ القلیل، کم لفظوں کے نیچے، الفاظ کم معانی کثیر، لیکن اس میں ابانت بیان بھی ہے اور فصاحت بھی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ عدد انواع الایجاز، ایجاز کی 2 قسمیں ہیں۔ للایجاز انواع، ان میں سے ایک ایجاز قصر ہے اور دوسری قسم ہے ایجاز حذف۔ تو یہ ایجاز قصر اور ایجاز حذف کیا ہیں، یہ 288 میں آپ دیکھ لیں۔ وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ بِتَضْمِينِ الْعِبَارَاتِ الْقَصِيرَةِ، اور جب قصر جو ہے بتضمین عبارات القصیرہ، کم عبارتوں کے ضمن میں ہو اور اس میں معانی کثیر ہوں، من غیر حذف، وہاں پر کوئی حذف وغیرہ نہ ہو، کسی لفظ کو حذف نہیں کیا گیا، تو اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ، اور جب قصر جو ہے کلمہ کے حذف کرنے کے ساتھ ہو یا کسی جملے کو حذف کرنے کے ساتھ ہو، او اکثر یا اس سے زیادہ، لیکن مع قرینۃ، قرینہ اور کوئی نشانی، کوئی علامت موجود ہے جو محذوف کا تعین کرتی ہے، مع قرینۃ تعین المحذوف، جو محذوف کا تعین کرتی ہے، تو اس کو ایجاز حذف کہتے ہیں۔ تو ایجاز کی 2 قسمیں ہوگی۔ اب آپ 290 میں مثال دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے اولئک لہم الامن، کہ ان لوگوں کے لیے امن ہے، یعنی کل قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں ایجاز قصر ہے۔ دیکھیں، امن کا لفظ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس میں خوف سے امن، اس میں بھوک سے امن، اس میں سردی سے امن، اس میں گرمی سے امن، اس میں جنت سے دوبارہ نکالے جانے سے امن، ہر قسم کے امان کو یہ لفظ شامل ہے اپنے اندر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، تاللہ تفتح تذکر یوسف، اللہ کی قسم تو یاد کرتا رہتا ہے یوسف کو، یہاں پر ایجاز حذف ہے، اصل میں ہے لا تفتح، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو یہاں پہ تاللہ لا تفتح تھا، جو بھی گرامر کا زیادہ جاننے والا ہے اس کو پتہ ہے یہاں لا محذوف ہے۔ آگے 292 دیکھیں، اخرج منہا ماءہا، کہ اللہ نے نکالا اس پانی کے ذریعے، اللہ نے نکالا اس سے ماءہا، اس کے پانی کو، ومرعاہا، اور اس کے گھاس کو۔ اب یہ مرعا
اس میں ایجاز قصر ہے کہ زمین سے جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں اس میں شامل ہیں، یعنی لفظ ایک بولا ہے اور معنی اس کے تحت بے شمار ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کل قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کفر کیا تم نے ایمان کے بعد؟ تو یہاں پہ ایجاز حذف ہے، اصل میں یہاں پہ یہ تھا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کل قیامت کے دن، یقال لہم، ان کو کہا جائے گا۔ تو یہاں یقال لہم محذوف ہے، جو بھی گرامر اور اس کا پڑھنے والا ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اب وہ تیسری قسم دیکھ لیتے ہیں، زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، لفظ کا اضافہ کرنا معنی پر لیکن کسی فائدہ کے لیے، یہ نہیں ہے کہ بیکار میں الفاظ زیادہ ہیں، تو اس کو اطناب کہتے ہیں۔ الاطناب، اب اطناب کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اطناب کس طرح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں زیادت اللفظ علی المعنی، کہ لفظ کا اضافہ کرنا معنی کے اوپر کسی فائدہ کے لیے، وَيَكُونُ بِأُمُورٍ عِدَّةٍ، اور یہ چند امور کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اطناب کی چند صورتیں ہمیں بتائیں گے۔ ذکر الخاص بعد العام، عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا، تو یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اسی طرح وضاحت کرنا، ابہام کے بعد کوئی چیز مبہم ہے اس کی وضاحت کر دینا، اور بعض اوقات عام کے بعد خاص کو، بعض اوقات خاص کے بعد عام کو ذکر کرنا، تو یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ الاطناب زیادت اللفظ، اطناب الفاظ کا زیادہ کرنا معنی پر کسی فائدے کے لیے، اور یہ چند امور سے ہوتا ہے۔ اب تکرار، الفاظ کو بار بار دہرانا، لداعٍ، کسی داعی کی وجہ سے، یا کوئی داعیہ، کوئی وجہ موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے الفاظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اعتراض کرنے کی وجہ سے۔ کلاہما صحیح، یہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اسی طرح اطناب جو ہے زیادت اللفظ علی المعنی، یہ الفاظ کو زیادہ کرنا ہے معنی پر، لفائدۃ، کسی فائدہ کے لیے، وَيَكُونُ بِأُمُورٍ عِدَّةٍ، اور یہ چند امور کی وجہ سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک تسجیل ہے اور ایک احتراس ہے، ان کی تعریف ہم آگے پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں 298 سے آپ سمجھیں کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے اور روح سے مراد بھی فرشتہ ہے، جبرائیل امین ہے، یہ نازل ہوتے ہیں، یعنی زمین پہ اترتے ہیں، یہاں پہ اطناب ہے۔ اگر بات ہوتی نا کہ زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں بھی جبرائیل امین شامل تھا، کیونکہ وہ بھی فرشتہ ہے، لیکن جبرائیل امین کی اہمیت اور مقام کے پیش نظر اس کو خاص طور پہ عام کے بعد ذکر کیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، خصوصاً جبرائیل امین نازل ہوتا ہے۔ اب 299 سوال دیکھیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمن والمؤمنات، اے رب معاف کر دے، بخش دے مجھے، میرے والدین کو، اور جو بھی داخل ہو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو۔ تو اس مثال میں بھی اطناب ہے۔ دیکھیں للمؤمنین والمؤمنات میں ماں باپ بھی شامل ہیں، لیکن ماں باپ کو الگ سے ذکر کیا گیا ان کی اہمیت کے پیش نظر، ان کے اعلیٰ مقام کے پیش نظر، تو یہ جو ہے نا اطناب ہے۔ امدکم بانعام و بنین، یہاں یہ سوال نمبر 300 میں بھی اطناب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو تو اللہ تمہیں نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اس کے بعد بیٹوں کا ذکر، بیٹا بھی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن وہ بھی اس انعام لفظ میں شامل ہے، لیکن بیٹے کی خصوصیت اور بیٹے کو لوگ چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا الگ طور پہ ذکر کیا کہ اس کی خاص نعمتوں میں سے ایک بیٹا بھی ہے، اس میں بھی اضافہ کرے گا اگر تم کیا کرو، استغفار کرو۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، انی بے شک میں، وہن العظم کمزور ہو گئیں ہڈیاں مجھ سے، واشتعل الراس شیبان، اور میرے سر میں بڑھاپا جو ہے نا بھڑک اٹھا ہے۔ یہاں پر بھی اطناب ہے کہ جب ہڈیاں کمزور ہیں پھر بڑھاپا بھڑک اٹھا ہے، تو یہاں اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے اس میں الفاظ کچھ زیادہ ہیں۔ انی وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں، پھر منی کہنا، یہ اطناب میں شامل ہے کہ الفاظ زیادہ ہیں لیکن وہ بیکار اور بے مقصد نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے، تو اس چیز کو کہتے ہیں اطناب۔ تو آج ہمارے 301 سوال ہو گئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو اوپر جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ تسجیل ہے اور احتراس ہے، اب ان کی تعریف سن لیں۔
تسجیل کہتے ہیں ایک جملے کو لانا ہے دوسرے جملے کے بعد. تسجیل ایک جملے کے بعد لانا ہے دوسرا جملہ جو پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو. ہے تو پہلے جملے کے معنی پر مشتمل دوسرا جملہ اور یہ اس کی تاکید کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں تسجیل. مثلا ضرب المثل کے قائم مقام کوئی جملہ بول دینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضرب المثل کے قائم مقام نہیں ہوتا تو یہ جو ہے نا تسجیل ہے. اب اس کے بعد ہے احتراز. احتراز کہتے ہیں متکلم ایسا معنی بیان کرے جس میں اس کا امکان ہو کہ اس پر ملامت ہو جائے. یعنی وہ ایسی بات کرتا ہے جس کے اوپر امکان ہوتا ہے کہ اس کو ملامت کی جائے. وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے ملامت کریں گے، وہ پھر ایسی چیز لے آتا ہے کہ اپنے ملامت سے خود کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو ملامت سے بچا لیتا ہے. تو یہ جو ہے نا احتراز ہے. اب آپ ایک تسجیل کی تعریف سن لیں. جیسے قرآن مجید میں ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا، کسی بشر کے لیے بھی. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ فوت اگر ہو جائیں تو آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں، چلے جائیں، تو کیا وہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ تو یہ جملہ جو ہے نا پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اور أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. پھر اس کے بعد دیکھیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، یہ بھی تسجیل ہے کہ یہ بھی ایک مقولے کی طرح ضرب المثل کی طرح ایک ضرب المثل ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. تو بہرحال وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ایک جملہ بولا گیا ہے. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ یہ اس کے معنی میں ہے، اس کے فوراً بعد دوسرا جملہ لایا گیا ہے تو یہ تسجیل ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت اس میں تسجیل ضرب المثل کے قائم مقام ہے. پہلے میں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کوئی ضرب المثل نہیں ہے، لیکن دوسرے میں یہ ضرب المثل ہے. اب آپ دیکھیں احتراز کی مثال بھی سن لیں. وہ کہتا ہے کہ احتراز کی مثال میں ایک شعر ہے کہ لو ان الباخلین وانت منہم، اگر بخیل لوگ تجھے دیکھ لیں جبکہ تو بھی انہی میں سے ہے، جبکہ تو بھی انہی میں سے ہے، اگر بخیل لوگ تجھے دیکھ لیں تعلموا منک المطالہ، تو راؤ کی تعلموا منک المطالہ، تو وہ تجھ سے ٹال مٹول کرنا سیکھ لیں گے. تو یہاں پہ وانت منہم یہ جملہ معترضہ ہے. تو یہ بہرحال یہ جملہ معترضہ کی مثال ہے کہ جملہ معترضہ کے ذریعے بھی اطناب ہوتا ہے. اب ہم تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے اس کے متعلق، احتراز کے متعلق کہ احتراز کسے کہتے ہیں. وہ احتراز یہ ہے. احتراز اب دیکھیں اس شعر میں احتراز ہے انی اصاحب حلمی، میں اپنے حلم کے ساتھ رہتا ہوں، وہو بی کرم، جبکہ وہ میرے لیے سخاوت کا سبب ہے. اور ولا اصاحب حلمی، اور میں اپنے حلم کے ساتھ نہیں رہتا، وہو بی جبن، جبکہ وہ میرے لیے بزدلی کا سبب ہو. اب یہاں پہ کس طرح ہوا کہ یہاں شعر میں اطناب ہے اور وہو بی کرم ان کے ساتھ پہلی جگہ پہ ذکر کیا ہے، میں اپنے حلم کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ میرے لیے سخاوت کا سبب ہو. اب یہاں سے ہو سکتا تھا کہ اس کے اوپر ملامت ہو جائے کہ کوئی تم اپنی بزدلی کو وہ کرو، حوصلہ وغیرہ تعبیر کرو، تو اس نے فوراً اس کو دور کر دیا کہ میں اپنے حلم کے ساتھ اس وقت نہیں رہتا جب وہ میرے لیے کس کا چیز ہو، جب میرے لیے بزدلی کا سبب ہو. یعنی اس کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میرے حلم کے اوپر لوگ تانے نہ دیں کہ تو بزدلی ہے، تو بزدل ہے، اس وجہ سے تو کہتا ہے میں اپنے حلم کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں اپنے حلم کے ساتھ تب نہیں رہوں گا جب وہ بزدلی کا سبب ہو. تو یہ مثال ہے احتراز کی. سوال نمبر 302 سے دیکھیں من المحسنات اللفظیہ، لفظی خوبیوں میں سے، یعنی بعض اوقات الفاظ میں خوبیاں لائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جناس ہے، ایک اقتباس ہے، ایک سجا ہے، کل واسع، ہر ایک کی ہم تعریف پڑھیں گے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. آگے سوال نمبر 303 میں دیکھیں عدد المحسنات اللفظیہ، کہتے ہیں لفظی خوبیاں جو ہیں ان کی تعداد عام طور پہ 3 ہے، مشہور جو ہے نا وہ 3 ہیں. اب آپ دیکھیں
اذا تشابہ اللفظان، جب دو لفظ بولنے میں مشابہ ہوں، جب دو الفاظ بولنے میں مشابہ ہوں، واختلفا فی المعنی، اور ان کے معنی میں اختلاف ہو، معنی میں وہ دونوں مختلف ہوں، تو اس کو کہتے ہیں جناس۔ دو لفظ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں الگ الگ ہیں، تو یہ جناس ہے۔ عدد انواع الجناس، جناس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو نام رکھا جاتا ہے جناس تام، اور ایک کا نام رکھا جاتا ہے جناس غیر تام۔ اب جناس تام کسے کہتے ہیں؟ 308 میں دیکھیں، اتفق فیہ لفظان فی امور اربع، جس میں دو لفظ چار چیزوں میں متفق ہوں تو وہ جناس تام ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ وہ اگلے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جناس تام وہ ہے جس میں دو لفظ متفق ہوں فی امور اربع، چار امور میں، نوع الحروف، یعنی حروف کے نوعیت میں، الف با تا سا جیم میں، ان میں وہ کیا ہوں؟ متفق ہوں۔ اور اس کے بعد حیت حروف، حیت سے مراد شکل، حیت سے مراد سکون میں، زبر زیر پیش وغیرہ میں، تعداد حروف میں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس نے بتایا ترتیب حروف میں۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ نوع حروف، حیت حروف، تعداد حروف اور ترتیب حروف میں متفق ہوں تو یہ جناس تام ہے۔ اور الجناس الذی اختلف فیہ اللفظان فی واحد من الامور الاربع، ان چار میں سے کسی ایک امر میں بھی یہ جو ہے نا متفق نہ ہوں تو اس کو جناس غیر تام کہتے ہیں۔ جناس غیر تام وہ ہے جس میں دو لفظ ان چار امور میں سے کسی بھی چیز میں مختلف ہوں۔ اب آپ 313 میں دیکھیں، ایک بار پھر سے جناس کی تعریف سن لیں کہ جب دو الفاظ ایک ہی جملے میں ایسے ہیں، دو ظاہری طور پہ ایک طرح ہیں لیکن ان کا معنی مختلف ہے تو اس کو جناس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظی خوبی ہے کہ کلام میں الفاظ ایک جیسے لا رہا ہے مگر ان کے معنی مختلف ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اب آپ دیکھیں جس طرح ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی۔ اب یہاں ایک ہی جملے میں دو مرتبہ الساعہ کا لفظ آیا ہوا ہے، لیکن پہلی ساعت سے مراد قیامت ہے، دوسری سے مراد ایک گھڑی اور ایک لمحہ ہے، تو یہ جناس تام ہے۔ دیکھیں یہ تام اس وجہ سے ہے کہ شکل میں، حروف کی تعداد میں، ترتیب میں، یہ ہر چیز میں جو ہے نا برابر ہیں۔ وَسَمَّيْتُ یحییٰ لِیحییٰ، میں نے اس کا نام رکھا یحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے، میں نے اس کا نام رکھا یحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے۔ فَلَمْ يَكُنْ إِلَىٰ رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِي سَبِيلٍ، لیکن اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کو رد کرنے کا کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر بھی جناس تام ہے کیونکہ یحییٰ لیحییٰ، دو یحییٰ ہیں لیکن پہلے یحییٰ سے مراد اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، جو بھی ہے، کوئی شخص مراد ہے، دوسرے یحییٰ سے مراد اس کا زندہ رہنا ہے، تو یہ جناس تام ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم کو مت جھنکیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے، سائل کو جھنکیے مت۔ تو یہاں جناس غیر تام ہے، کیوں؟ تقہر، تنہر، یہاں وزن تو ایک طرح ہے، حرف بھی چار ہیں، لیکن تقہر میں اور تنہر میں تا کے بعد نون ہے، تقہر میں قاف ہے، باقی اسی طرح ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے جناس غیر تام ہے۔ یہاں جو ہے نا نوع حروف میں تبدیلی ہے، ایک جگہ پہ تا کے بعد نون ہے اور ایک جگہ پہ تا کے بعد جو ہے قاف ہے، تا کے بعد قاف ہے۔ حلا نہا کا نہا کا، کیا تم کو نہیں روکا تمہاری عقل نے، اللوم امرائن، ایسے شخص کی ملامت کرنے سے۔ اب دیکھیں نہا نہا، یہاں پر بھی فرق ہے کہ پہلے نہا پر زبر ہے اور دوسرے نہا پر پیش ہے، تو یہاں جناس غیر تام ہوگا۔ باقی پڑھنے میں ایک طرح ہے، نہا کا معنی روکنا ہے، نہا کا معنی عقل، کیا تجھ کو تیری عقل نہیں روک رہی تھی ایسے بندے کو ملامت کرنے سے۔ لم یلفا غیر منعم بشقا، تو بہرحال یہ جناس غیر تام ہے کہ جو بدقسمتی کی وجہ سے آسودہ حال نہیں ہو پایا، جو بدقسمتی کی وجہ سے آسودہ حال نہیں ہو پایا۔ اب آگے دیکھیں، آگے ہے تضمین، وہ ابھی پڑھیں گے۔ تضمین النثر او الشعر شيئا من القرآن الكريم او الحديث الشریف من غیر دلالة على انه منه ما يسمى الاقتباس، یہاں سے اقتباس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اقتباس وہ کلام نثر یا شعر میں
تضمین کا معنی شامل ہونا، نصر کا معنی نصر ہے، یہ شعر، نصر اور شعر کا شامل ہونا قرآن مجید یا حدیث شریف کے کسی حصے پر، لیکن غیر دلالت، یہاں کوئی وضاحت نہ ہو علی انہ منہما، کہ یہ ان میں سے ہے، یعنی نثر میں یا اشعار میں قرآن یا حدیث کا کوئی حصہ شامل کر دینا اور اس میں وہ وضاحت بھی نہ ہو کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اقتباس۔ اب آپ دیکھیں سوال نمبر 318 میں فلم یکن الا کلم البصر، تو یہ جو ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا حصہ ہے، او ہوا اقرب حتی انشد فاغرب، لیکن اس نے اپنے نثر میں اس کو شامل کر دیا، وضاحت بھی نہیں کی کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، کہ نہیں رہا وہ، نہیں رکا وہ مگر پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی کم، یہاں تک کہ اس نے اشعار کہے اور ایک انوکھی ترتیب اور ترغیب انداز سے اس نے اشعار کہے، تو یہ اقتباس ہے، کیونکہ یہاں قرآن مجید کا حصہ ہے فلم یکن الا کلام البصر، اور شاعر نے یا اس نے وضاحت نہیں کی۔ سوال نمبر 319 دیکھیں کہ اذا مد لحمت خطوب الہوا یکاد ثنا برق ہی یذہب، تو یہاں پر بھی یکاد ثنا برق ہی یذہب یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہاں یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، کہ جب خواہشات کے ان کے اوپر اندھیرا چھا جائے، عشق اور محبت کے خواہشات کے اوپر جب اندھیرا چھا جائے تو قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک چلی جائے۔ سوال نمبر 320 دیکھیں انا انبئکم بتاویلہ، میں تم کو خبر دوں گا اس کی تعویل کے متعلق، وامیز صحیح القول عن علیلہ، اور میں درست بات کو جدا کروں گا، ممتاز کروں گا غلط بات سے، تو یہاں پر بھی اقتباس ہے، کیوں انا انبئکم بتاویلہ، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے آیت کا، لیکن اس نے وضاحت نہیں کی، تو یہ اقتباس ہے۔ 321 سے دیکھیں توافق الفاصلتان فی الحرف الاخیر، دو فاصلوں کا آخری حرف میں موافق ہونا، دو فاصلوں کا آخری حرف میں موافق ہونا، وافضل، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ فقرے بھی اس میں برابر ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سجا۔ تو سجا کی تعریف آپ سن لیں، توافق الفاصلتین، دو فاصلوں کا موافق آنا آخر میں حرف اخیر میں، اور افضل یہ ہے کہ اس میں فقرے بھی برابر ہوں، تو یہ سجا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں 322 میں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں، تو مہادا اوتادا یہ سجا ہے۔ اللہم آت منفقا خلفا و آت ممسکا تلفا، اے اللہ عطا کر خرچ کرنے والے کو اس کا بدل اور روکنے والے کو تلف، تو یہاں پہ آپ دیکھیں سجا ہے، خلفن تلفن یہ جو ہے نا سجا ہے۔ الکلمۃ الاخیر، الکلمۃ الاخیرہ من کل فقرہ، ہر فقرے کے اخیری کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تک تو آپ نے پڑھی ہیں لفظی خوبیاں، بعض اوقات الفاظ میں معنوی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں من المحسنات المعنویہ، معنوی خوبیوں میں سے ایک جو ہے توریہ ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک الطباق ہے، یہ ہم پڑھیں گے یہ توریہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ من المحسنات المعنویہ، معنوی خوبیوں میں سے حسن تعلیل ہے، اسلوب حکیم ہے، کلاہما صحیح، معنوی خوبیوں میں سے تاکید المدح بما یشبہ الذم، کہ ایسی مدح کرنا جو مذمت کے مشابہ ہو، اور ایسی مذمت کرنا جو تعریف کے مشابہ ہو، اسلوب حکیم، یہ تمام باتیں صحیح ہے۔ محسنات معنویہ میں سے، محسنات معنویہ کی عام تعداد بتا رہے ہیں کہ وہ 9 ہے، یعنی محسنات لفظی اوپر آپ پڑھائے ہیں 3 ہیں، معنوی 9 ہیں۔ اب آپ دیکھیں توریہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں اذا ذکر المتکلم لفظا مفردا، جب متکلم ایک مفرد لفظ ذکر کرتا ہے، لہو معنیان، اس کے 2 معنی ہیں، مفرد لفظ ذکر کرتا ہے، مفرد کے 2 معنی ہیں، قریب ظاہر، ایک معنی اس کا قریبی اور ظاہر ہے، فوراً دماغ اس کی طرف چلا جاتا ہے، غیر مراد، لیکن متکلم وہ والا معنی مراد نہیں لیتا، وبعید خفی، اور ایک اس لفظ کا بعید دور والا معنی ہوتا ہے، لیکن متکلم وہی مراد لیتا ہے، تو اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اب آپ مثال دیکھیں، اذا اعطیت الکلب والانسان امانہ، جب کتے اور انسان کو امانت دی جائے، خان الانسان، انسان جو ہے نا خیانت کرے گا، والکلب حافظ،
اور قلب حافظ ہے۔ اب یہاں حافظ میں جو ہے نا توریہ ہے، ایک تو حافظ سے مراد یہ ہے کہ وہ عام معنی کہ حافظ جو ہے کتا جو ہے نا اس کے اندر خیانت نہیں کرے گا، وہ کرے گا۔ لیکن یہاں یہ جو شاعر ہے نا احمد شوقی کے یہ اشعار ہیں، اور یہاں اس نے حافظ سے مراد حافظ ابراہیم لیا ہے۔ حافظ ابراہیم بھی ایک شاعر گزرا ہے، تو احمد شوقی نے اس جگہ وہ لیا ہے کہ اور حافظ جو ہے نا کتا ہے اس کے بقول، تو اس مثال میں توریہ ہے۔ وَالنَّهْرُ يُشْبِهُ مِبْرَدًا فَلِأَجْلِ ذَا يَجْلُ الصَّدْجِ، تو یہاں پر بھی جو ہے نا توریہ ہے۔ اب یہاں پہ توریہ کس طرح ہے یہ ہم سمجھیں گے۔ نہر جو ہے نا ریت کے مشابہ ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے تلوار وہ زنگ کو دور کرتی ہے۔ نہر ریت کے مشابہ ہے اس لیے وہ زنگ کو دور کرتی ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ یہاں سادج کا معنی زنگ کو دور کرنا ہے، لیکن اس کا دور والا معنی وہ پیاس کا بجھانا ہے، تو مقصد یہاں پہ پیاس کا بجھانا ہے، تو یہاں پر بھی توریہ ہے۔ سوال نمبر 232 دیکھیں، الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام، کلام میں ایک چیز کو اور اس کی ضد کو جمع کرنا یہ طباق ہے، یعنی ایک کلام میں دو چیزیں جمع کرنا، دونوں آپس میں ضد ہوں تو اس کو طباق کہتے ہیں۔ جیسے مردہ اور زندہ جمع کر دینا ایک ہی کلام میں، اندھا اور بینا جمع کر دینا، گرمی اور سردی جمع کر دینا، تو اس کو طباق کہتے ہیں۔ طباق کی دو قسمیں ہیں، طباق کی دو قسموں کے نام 334 سوال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طباق کے ایجاب ہے، طباق کے سلب ہے۔ طباق کے سلب اور طباق کے ایجاب کیا ہے 336 دیکھیں۔ طباق کے ایجاب کہتے ہیں جس میں دونوں ضدیں ایجاب اور سلب میں مختلف نہ ہوں۔ الطباق الذی لم یختلف، وہ طباق جس میں مختلف نہ ہوں ضدیں مثبت اور منفی ہونے میں، تو یہ طباق کے ایجاب ہے۔ 337 میں کہتا ہے کہ اگر وہ مختلف ہوں منفی اور مثبت ہونے میں تو اس کو طباق سلب کہتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ مثال 338 میں دیکھیں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھیرا اور بینا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، ظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، تو یہاں پر طباق ہے۔ اب آپ سب سے پہلے اعمی والبصیر کو دیکھیں، ایک ہی کلام میں اعمی بھی ہے بصیر بھی ہے، لیکن دونوں مثبت ہیں، یعنی اعمی سے پہلے لا ما نہیں ہے، اسی طرح بصیر سے پہلے بھی ولا الظلمات ولا النور، یہاں پر دونوں کیا ہیں منفی ہیں، ولا الظلمات ولا النور، تو یہ طباق ایجاب ہے۔ اسی طرح ولا الظل ولا الحرور، یہاں پر بھی دونوں وہ ہیں، لیکن آگے دیکھیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، احیاء ولا الاموات میں جو ہے نا یہ طباق سلب ہے، کیونکہ ایک احیاء ہے پھر ولا الاموات ہے، آگے بھی آپ پڑھ لیں گے۔ 339 دیکھیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اصحاب کہف کو دیکھ لیتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اب دیکھو ایک ہی کلام میں جاگنا اور سونا آیا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمائی کی، وعلیہا، اور اسی کے خلاف ہے جو کچھ اس نے کمائی کی۔ یہاں پر بھی طباق ہے، کیوں؟ یہاں اچھی اور بری کمائی مراد ہے، اچھے اعمال اور برے اعمال مراد ہیں، لیکن مکتسبت دونوں جگہ پہ جو ہے کاسبت اور اکتسبت دونوں جگہ پہ مثبت ہے، تو اس کو طباق ایجاب کہیں گے۔ 341 دیکھیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، یعلمون جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو۔ اب یہاں ایک ہی کلام میں دو ضدیں ہیں، لا یعلمون نہیں جانتے، یعلمون جانتے ہیں، لیکن لا یعلمون منفی شکل میں ہے، یعلمون مثبت شکل میں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو طباق سلب کہیں گے۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے سوال دیکھیں، اذا اتى المتکلم، جب متکلم لائے دو معنی یا دو سے زیادہ، جب متکلم دو معنی لائے یا دو معنوں سے زیادہ لائے، ثم اتى بما يقابل ذلك، پھر ان کے مقابل میں لائے، اس کے مقابلے میں بھی اسی ترتیب سے چیزیں لائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ تو آپ ایک بار پھر سے مقابلہ کی تعریف سن لیں۔ مقابلہ کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ معنی کو لایا جائے، پھر ان کے مقابل معانی بھی اسی ترتیب سے لائے جائیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو، انکم لتکسرون عند الفزع،
وَتَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَعِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ تم لوگ فضا یعنی جنگ کے وقت کیا ہوتے ہو، زیادہ ہوتے ہو، یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو تم فوراً آ جاتے ہو۔ وَتَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَعِ، لیکن مال غنیمت کے وقت تم کم ہوتے ہو، یعنی تمہیں مال غنیمت سے کچھ غرض نہیں ہے، یہ ان کی تعریف ہے، لالچ وغیرہ نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں لَتَقْصُرُونَ، اس کے مقابلے میں لَتَقِلُّونَ عِنْدَ الْفَضَا، فضا کے مقابلے میں طمع ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ترتیب وار بیان کیا گیا ہے، کثرت اور فضا کو، قلت اور طمع کو، لہٰذا یہ مقابلہ ہے۔ آگے 344 دیکھیں، یحل لہم الطیبات، تمہارے لیے اس نے حلال کی ہیں پاکیزہ چیزیں، ویحرم، اور تمہارے اوپر حرام کی ہیں خبائث، یہاں پر بھی یحل اور طیبات یہ ترتیب سے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر اسی ترتیب سے یحرم حرام اور خبائث، تو یہ مقابلہ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں سوال نمبر 345 دیکھ لیں، اذا انکر الادیب، جب ادیب انکار کر دے صراحت کے ساتھ، او ضمناً یا ضمنی طور پہ انکار کر دے، علت الشیء المعروفہ، کسی شے کی، کسی چیز کی معروف و مشہور علت کو، کسی شے کی جو مشہور و معروف علت اور وجہ ہوتی ہے، لیکن وہ ادیب جو ہے نا اس کا انکار کر دیتا ہے، ادیب کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، وَأَتَى بِعِلَّةٍ أَدْبِيَّةٍ، وہ کوئی اور ادبی علت اور وجہ بیان کرتا ہے ایسے طریقے پر تناسب الغرض، جو اس غرض کے، اس مقصد کے مناسب ہوتا ہے، الذی قصد الیہ، جس کی طرف ارادہ کیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ تو حسن تعلیل کی آپ ایک دفعہ پھر سے تعریف سن لیں کہ ادیب صراحتاً یا ضمناً کسی چیز کی مشہور و معروف علت اور وجہ کا انکار کرے، اور ایسی انوکھی ادبی علت اور وجہ بیان کرے جو اس کی غرض کے مناسب ہو، جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں وما کلفت البدر المنیر قدیمہ ولکنہا فی وجہ اثر اللطم، یہاں ایک شاعر جو ہے اپنے کسی مرنے والے کا مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیں ہر کسی کو پتہ ہے جب چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو چاند کے اوپر پرچھائیاں نظر آتی ہیں، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ چاند یہ پرانے ہیں، شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے وما کلفت البدر المنیری، یہ جو ہے نا روشن چودھویں کی چاند کی پرچھائیاں یہ کوئی پرانی نہیں ہے، وہ انکار کر رہا ہے ظاہری وجہ کی، حالانکہ پرانی ہے۔ وہ کہتا ہے لاکنہا فی وجہ، چاند کے چہرے پر تھپڑ کے اثرات ہیں، یعنی تمہارے موت کے غم کی وجہ سے چاند کو جو تھپڑ لگے ہیں، ان تھپڑ کے اثرات کی وجہ سے چودھویں کے چاند کے چہرے پر پرچھائیاں ہیں، تو یہ حسن تعلیل ہے۔ اب سوال نمبر 347 دیکھیں، تلقى المخاطب بغیر ما يترقبه، یہاں سے تعریف کی جا رہی ہے اسلوب حکیم کی۔ آپ سمجھ لیں اسلوب حکیم کسے کہتے ہیں، تو اسلوب حکیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ سوال کرتا ہے اور وہ اپنے جواب کے انتظار میں ہوتا ہے، تو اس کو بجائے وہ جواب دینے کے جس کے وہ انتظار میں ہوتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے، یا اس کو یوں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ سوال نہ کرتے بلکہ یوں سوال کرتے تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ تو تلقی المخاطب کہتے ہیں مخاطب کو دینا علاوہ اس کے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، کیسے اما بترک کی سوال ہی، یا تو اس کے سوال کو ہی چھوڑ دیا گیا، والاجابت عن سوال، اور اس کو جواب دینا ایسے سوال کے متعلق جس کا اس نے پوچھا ہی نہیں ہے، یعنی بندے کے سائل کے سوال کو چھوڑ کر اور جواب دینا، وَإِمَّا بِحَمْلِ كَلَامِهِ، یا اس کے کلام کو محمول کرنا، اس کے کلام کو کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ يُقْصَدُ، جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اشارتاً، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو، اِلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي لَهُ، کہ مناسب تھا اس کے لیے کہ وہ سوال یوں کرتا، یا یقصد هذا المعنی، مناسب تھا کہ وہ اس سے یہ معنی مراد لیتا، تو یہ اسلوب طویل ہے۔ آپ مثال دیکھیں، قالا، اس نے کہا، طولتو، اس نے کہا کہ طولتو، میں نے کیا کر دیا، طویل کر دیا، اس نے کہا میں نے لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کہا،
اولیت طولا، میں نے آپ کی نوازش کی بارش کر دی. تو میں نے کہا آپ نے نوازش کی بارش کر دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قال ابرمت، اس نے کہا کہ تو نے جو ہے، قال ابرمت کہ اس نے کہا کہ میں نے اکتا دیا. تو میں نے کیا کہا؟ قلت حبل ودادی، آپ نے میری محبت کی رسی کو مضبوط کر دیا. تو اصل میں یہاں پر یہ تھا کہ وہ اپنے ممدوح کو، یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے میں تجھے بار بار تیرے پاس آتا ہوں، میں نے جو ہے نا تجھے بوجھل کر دیا ہے اور تھکا دیا ہے. اب اس نے بات کو دوسری طرف پھیر دیا کہ آپ نے جو ہے نا میری نعمت کے، اب آپ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے میرے کاندھے بوجھل کر دیے، اسی طرح طویل کیا، یعنی میں آپ کے پاس بہت لمبا عرصہ ٹھہرا. تو پھر اس نے کہا کہ آپ لمبا عرصہ ٹھہرے ہو تو گویا کہ آپ نے میری نوازشات کی جو ہے نا بارش کر دی ہے. بہرحال وہ اسلوب حکیم کی طرف اس کو لے گیا. اس کو مزید آسانی سے آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا کہ یہ چاند جو ہم دیکھتے ہیں شروع میں چھوٹا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کا سوال جو تھا نا وہ فلکیات کے متعلق تھا. اللہ پاک نے اس کو چھوڑ کر یہ جواب دیا ہی ہے مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت کے طے کرنے کا ذریعہ ہے اور ایام حج کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اسلوب حکیم کیا ہے کہ ان کا جو سوال تھا وہ اس قدر اہم نہیں تھا، بلکہ جواب جو اہم ہے وہ یہ ہے. قال ثقلت اذا اتیت مرارا، یہ بھی ابھی گزر چکا ہے، میں نے بوجھل کر دیا جب میں آپ کے پاس کئی مرتبہ آیا. تو میں نے کیا کہا؟ قلت ثقلت کاہلی، کہ آپ نے میرے کندھے بوجھل کر دیے، بالایادی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے. مقصد یہ ہے کہ بار بار آنے میں بوجھل کر دیا. تو اس نے کہا کہ آپ کی نوازشات جو ہے نا میرے اوپر زیادہ ہیں. یہاں پر بھی اسلوب حکیم ہے. 351 میں دیکھیں محسنات معنویہ، معنوی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے تاکید المدح، کسی کی تعریف کرنا اس انداز میں کہ وہ مذمت کے مشابہ ہو جائے. اس کی دو قسمیں ہیں. آگے آپ دیکھیں، کسی کی مذمت کرنا اس انداز میں کہ وہ مدح کے مشابہ ہو جائے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. لیس بہ عیب، 353 سوال دیکھیں. لیس بہ عیب، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، سوائے اس کے انہ لا تقع العین علی شبہ، کہ اس کی آنکھ کسی چیز پر نہیں ٹکتی. لا تقع العین، آنکھ نہیں ٹکتی، علی شبہ، کسی چیز میں. اب دیکھو یہاں پر اس کی مدح کر رہا ہے لیکن اس میں مذمت کا عنصر بھی موجود ہے کہ اس کی آنکھ کسی چیز پر نہیں ٹکتی. اس میں مذمت والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے. 354 دیکھیں، کہتے ہیں فتح کاملت اخلاق فتن، کئی جوان ہیں ان کے اخلاق مکمل ہیں، کامل اخلاق ہیں. غیر انہ جواد، ہاں علاوہ اس کے کہ وہ سخی ہیں. فما یبقى علی المال باقیا، تو وہ مال کو باقی نہیں چھوڑتے. یہاں اگرچہ مدح کی جا رہی ہے لیکن اس میں مذمت کا عنصر موجود ہے، یعنی کہ وہ بلا ضرورت بھی بعض اوقات خرچ کر دیتے ہیں. آگے سوال دیکھیں، لا جمال فی الخطبہ، خطبے کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے، الا مگر یہ طویل ہے اور وہ بھی بیکار. تو یہاں پر بھی مذمت ہی کی جا رہی ہے لیکن مدح کے مشابہ ہے. پہلے اس نے کہا نا لا جمال فی الخطبہ، آپ کی تقریر میں کوئی خوبی نہیں ہے، الا مگر سے ذہن جا رہا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی خوبی تو وہ بیان کرے گا، کوئی نہ کوئی تو وہ کہے گا. اس نے کہہ دیا کہ یہ طویل ہے اور وہ بھی بے فائدہ ہے. تو یہ مذمت ہے. القوم شجاع، کہتے ہیں قوم بخیل ہے، الا مگر. اب یہاں سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اب تعریف کرے گا لیکن اس نے فوراً کہہ دیا الا انہم جبنا، مگر وہ بزدل بھی ہیں. تو یہ بھی مذمت ہے لیکن مدح کا عنصر اور مشابہت یہاں پہ موجود ہے. تاکید ضم بما یشبہ المدح. اب آگے ہے وہ پھر وہی بات ہے اطناب البلاغی، یہ پہلے گزر چکا ہے. بلاغت میں جو اطناب ہے، اطناب کی تعریف آپ ایک بار پھر سے ذہن میں رکھیں کہ الفاظ زیادہ ہوں معانی کم ہوں لیکن الفاظ کی زیادتی کسی مقصد کے لیے ہو. وہ کہتے ہیں زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، لفظ کا اضافہ کرنا کسی فائدہ کے لیے، الفاظ کا معنی پر اضافہ کرنا کسی فائدہ کے لیے. یہ اعتراض، تسجیل، احتراج، یہ تینوں گزر چکے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، خصوصاً روح یعنی جبریل امین اترتا ہے. یہاں پر اطناب ہے کیونکہ جبریل امین بھی فرشتوں میں شامل تھا لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر. جناس تام کی پھر تعریف کی ہے، وہ ہے جس میں دو لفظ چار چیزوں میں متفق ہوں.
आगे उसने कहा फम्मा यतीम फला तकर, यहाँ जना से गैर ताम है, क्योंकि तकहर तनहर में काफ और नून का फ़र्क है। मोसनात लफ्जिया में से जनास है। तबाक इतना मुकाबला, ये मोसनात मानविया की किस्म है। मोसनात मानविया में से जो है ना वो है, मोसनात मानविया में से तौरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बेशक तुम जंग के वक्त ज़्यादा होते हो और माल गनीमत के वक्त कम होते हो, ये मुकाबला की मिसाल है। मुकाबला के मुतालिक भी आप पढ़ चुके हैं। यासरूना कानिल अहिल्ला, इस आयत में उसलूब हकीम है कि बजाय तुम ये सवाल करने के कि चांद घटता बढ़ता क्यों है, ये सवाल करना चाहिए था कि इसमें हिकमत क्या है। अलकसरुल बलागी, बलागत के अंदर जो कसर है वो कहते हैं तखसीस व अम्र बेआखर, एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ ख़ास करना मखसूस तरीके पर। व इन तुरुक अल कसर मशहूरा, और कसर के मशहूर तरीके 4 हैं, ये भी गुजर चुका है। इंशाए तलबी, कभी कभी तमन्ना के ज़रिए है। कसम तरज्जी ताज्जुब जो है ना, इंशाए गैर तलबी की किस्म है। इंशाए गैर तलबी निदा है, अमर है, नहीं है। या बिलमद व ज़म, दुरुस्त जवाब मदा और ज़म जन, ये इंशाए गैर तलबी में से है। वो तशबीह जिसमें से वजह शिबा माजूफ हो, इसको तशबीह मुजमल कहते हैं। ये शुरू की बातें हैं, गुजर चुकी हैं। वो तशबीह जिसमें से हरफ तशबीह माजूफ हो तो इसको मुअक्कद कहते हैं। इमरुल कैस का ये शेर, वलैलिन कमौजिल बहरी अरखा सुदूलहु अलैया बिअनवाइल हुमूमिल यब्तरी, और कई रातें समंदर के मौजों जैसी उन्होंने अपने पर्दे मेरे ऊपर डाल दिए। और किस चीज़ के पर्दे? कई किस्म के गमों के पर्दे, ताकि जो है ना वो मेरा इम्तिहान ले। यहाँ पे तशबीह तमसील है, ये भी गुजर चुका है। हुमैरी का शेर है, वबादा अस्सिबाही का नगुर्रतहु, और सुबह हुई गोया कि सुबह की पेशानी खलीफा का चेहरा है। हीन यमतदहु, जब खलीफा की मदह की जाती है, यानी ये तशबीह मकलूब है। तशबीह मकलूब सुन लें, उसको कहते हैं कि जिसको तशबीह दी जा रही है, यानी मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना देना। असल में तो यहाँ खलीफा के चेहरे को तशबीह दी जा रही थी सुबह की रोशनी के साथ, लेकिन इसने तशबीह को उलट कर दिया कि सुबह की रोशनी को खलीफा के चेहरे के साथ तशबीह दे दी है। इज़ा कान लफ्ज़ु, जब वो लफ्ज़ जिसमें इस्तिआरा जारी हो रहा है, इसमें जामिद हो तो ये इस्तिआरा असलिया है, ये भी गुजर चुका है। वो लफ्ज़ जिसमें इस्तिआरा जारी हो रहा है वो इसमें मुश्तक़ या फ़ेल हो तो ये इस्तिआरा तबईया है, ये भी गुजर चुका है। मुतनब्बी का कौल, मैं या कुज़ा फ़म मुर्र मरीज़, जो कड़वे मुँह का मरीज़ हो तो वो मीठे पानी को भी कड़वा पाएगा। यहाँ पे इस्तिआरा तमसीलिया है। तमसील यानी एक मिसाल बयान कर रहा है मुतनब्बी, ये भी गुजर चुका है। वो कहता है जिस तरह कड़वे ज़ायके वाले को मीठा पानी भी कड़वा लगता है, यही मिसाल है उस बंदे को के लिए जिसको मेरे अशार अच्छे नहीं लगते। मुकन्ना अनहु के एतबार से किनाया की 3 किस्में हैं, ये चीज़ें भी गुजर चुकी हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से आज इल्मुल बलागा के तमाम सवालात ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको इसमें से किसी सवाल के मुतालिक पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई गलती मालूम हो तो ज़रूर बताएं। एक इंसान होने के नाते गलतियां मुमकिन हैं, बल्कि हुई भी हैं, तो आप ज़रूर आगाह करें, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे।